یار آج پی ایس ایل کی وجہ سے اور یا لاہور قلندر کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کہہ لیں, آج ہیری بروک انگلینڈ کا کپتان ہے. ہاں یس, ایک ٹیم بتا دیں آئی پی ایل کی یا کسی اور لیگ کی جس کی وجہ سے کوئی پلیئر اس لیول تک پہنچا ہو. ٹیم ڈیوڈ کو ہم لے کے آئے تھے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام, پہلے پاکستان میں کھیلے, وہ پہلے پی ایس ایل کھیلے, اس کے بعد پھر کھیلے, اور اب آسٹریلیا کے فل سالٹ سہیل اختر کی قیادت میں آسٹریلیا بھی کیا تھا ہمارے ڈیولپمنٹ اسکواڈ کے ساتھ. آج وہ دنیا کے نمبر 1 بیٹر میں سے ایک ہے. تو پی ایس ایل از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ لیگ. وہ کرکٹ کی لیگ ہے, وہ کرکٹ کو پروموٹ کرتی ہے. وہ فین فیئر اس کے لیے ضرور ہوتا ہے اپنے کراؤڈ کے لیے, لیکن وہ کرکٹ ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی بالی ووڈ لالی ووڈ کا تڑکا نہیں ہوتا. تو اس لیے کرکٹ میں سمجھتا ہوں, میرا بلیو ہے, یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ بھائی پی ایس ایل سے بڑا برانڈ نہیں ہے دنیا میں ان ٹرمز آف کرکٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سی او, کیا کچھ اور ایڈ ہو سکتا ہے بہتری کے لیے؟ کیونکہ ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے پی ایس ایل کو مزید اچھا کرنے کے لیے, یا مزید اس کو کہہ لیں کہ فائنینشیلی لحاظ سے بھی اگر کرکٹ بورڈ یا جو ہماری جو ناراض شائقین ہیں اگر ان کو منایا جائے, تو آپ کیا سمجھیں کون سا ایسا ایلیمنٹس یا کون سی ایسی چیز جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ناراض شائقین نہیں ہے, ناراض عمائدین ہے, اور عمائدین کو منانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شائقین بھی ہیں, شائقین نہیں ہے, سیریس بتا یار, ہوتے تو اب مینار پاکستان بھر جاتا. مینار پاکستان بھر گیا, میں نے کب کیوں بھرا؟ مطلب میں آپ لاہور قلندر کی بات, لاہور قلندر کے ویری ٹائنی پارٹ آف پاکستان کرکٹ ٹیم. آتے بھائی لاہور قلندر کے اندر ایک قدرتی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں, ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آپ کے اپنے کاموں کی وجہ سے بھی آپ وہ کام کرتے ہیں جو باقی نہیں کرتے. کرکٹ ہی ہے نا. باقی بات آپ نے کی بہتری کی, بالکل صحیح بات ہے. آج میں آپ کی طرف آ رہا تھا, سو میں ایک ٹرن مس کر کے بہتری لانڈے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا بہتری کی طرف سے آ رہا تھا, لیکن وایا لمبا پڑ گیا. تو اب مجھے احساس ہوا کہ یار اب مجھے یہ وایا لمبا پڑا ہے, میں پہلے بھی آ سکتا ہوں اگر میں درمیان والے رستے سے آ جاؤں, وہ بھی صاف ستھرا رستہ ہے. تو مجھے اپنی غلطی میں نے آئیڈینٹیفائی کی, میں نے آپ سے ذکر کیا. جی ٹھیک ہے, اگر میں مانوں ہی نہ اپنی غلطی تو میں اس کو کمنٹ کیسے کروں گا؟ تو بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. پہلے آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ ہمیں چیلنج آ رہا ہے, ہم اس چیلنج کو کیسے دور کر سکتے ہیں. لیکن اگین وہی بات, اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بیٹا فیل ہو جائے یا اس کو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے, تو آپ یہ نہیں کہ ایک ٹانگ ٹوٹی ہے تو دوسری کو توڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں اگلی دفعہ کوشش کروں کہ اس کی پروٹیکشن کروں. سو اگر پی ایس ایل میں کچھ چیلنجز ہیں تو وہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کرتے ہیں نا. آپ محلے میں جا کے شور تو نہیں بجا دیتے ہائے میرا منڈا فیل ہو گیا, یہ تو نہیں کہتے نا. آپ اس کی ٹیچر نہیں, آپ نہ چھپائیں, آپ اس کی ٹیچر سے میٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یار یہ اس لیے نہیں ہوا, اس نے پڑھائی نہیں کی, بیمار ہو گیا تھا, اس نے محنت نہیں کی, اس نے دوستوں میں زیادہ گھومتا رہا. اب وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کو دور کرتے ہیں. ہمارے یہاں آئیڈینٹیفائی ہوگا تو دور ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا, اس کو ہم کیا رجسٹر نہیں ہوا. اس کو ہم کیا سمجھیں, اس کو یہ سمجھے کہ ہم نے ایک گاڑی لے لی سر, ہم نے ایک گاڑی لے لی, اس کو ہم نے 1,00,000 کلومیٹر چلا دیا, ابھی نمبر پلیٹ نہیں لگائی. اس کو یہ سمجھے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے آج تک ابھی تک جو ہماری کچھ چیزیں رہ گئی تھی جو ایڈ ہو سکتی تھی اس کو ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا. آئیڈینٹیفیکیشن سے مراد ہے ایکسیپٹنس. تو کوئی مان نہیں رہا. نہیں, مان کے چلنا اور بات ہے نا. اگر میں آپ رستے کی مثال میں نے آپ کو دی, دوبارہ دیتا ہوں کہ اگر میں اگلی دفعہ بھی دوبارہ وہی رستہ اپناؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آئیڈینٹیفائی کر لیا, ایکسیپٹ نہیں کیا. اب کیوں نہیں کیا جی, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. ابھی مجھے وہاں پہ کوئی میرا دوست رہتا ہے, میں اس کے گھر کا چکر کاٹ کے آنا چاہتا ہوں, یا میں چاہتا ہوں کہ ذرا میری اہمیت بڑھے کہ میں 2 منٹ بعد پہنچوں, ذرا خان صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہوں, رانا صاحب آ رہے ہیں, رانا صاحب آ رہے ہیں. نہیں ویسے بتا رہا ہوں. تو اب وہ تو مجھے پتا ہے نا, اب کسی کے دل میں کیا ہے مجھے کیا پتا. ہو سکتی ہیں بہتر. آتے بھائی 200% پی ایس ایل 10 میں کرکٹ کی بھی تھوڑی بات کریں. آپ کا انٹرسٹ تو نہیں ہے کرکٹ میں؟ نہیں کر لیں. میں نے کون سے ابو نے مجھے وعدہ لیا تھا کہ کرکٹ کی بات نہیں کرنی کی. پتا نہیں کنوں وعدہ دیا, انٹرسٹ نہیں لینا. پی ایس ایل 10 پہلے تیاریوں کے بارے میں بتائیں کہ تیاریاں کیسی ہیں آپ کی, اور ٹیم بڑی بیلنس ہے. یقین کریں میری, آپ نے جب میں نے آپ کی بات سنی, مجھے وہ ہماری ایک تھم نیل بھی تھا کہ عاطف رانا کو کرکٹ پسند نہیں ہے. تب سے میں نا کرکٹ کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میں صحیح
گل کر رہے ہیں کہ وہ کوئی میں پتہ ہی کوئی نہیں کرکٹ کا. تو PSL 10 کی تیاریوں کے بارے میں بتائیں, اور توقعات آپ کو بھی ہوں گی لیکن ہمیں بہت زیادہ ہے. ایز اے کرکٹر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ٹیمز جو آپ لوگوں نے فائنل کی ہے, سمین بھائی نے, شاہین شاہ آفریدی نے, بہترین ٹیم ہے آن بورڈ, آپ کی توقعات کیا؟ اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب آپ کی فیملی میں کوئی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ اس ڈیٹ پہ ہم شادی ہونی. اس کے بعد آپ کی مہندی کی آ جاتی ہے, نکاح آ جاتا ہے, مہندی آ جاتی ہے, ڈیٹ کینسل بھی ہو جاتی ہے. وہی عرض کرنے لگا, وہ کینسل ہو جائے تو پھر وہی کہلا نصیب ہوئے گا جی ڈیٹ ہی کینسل ہو گئی. میں کچھ اور کہنے لگا تھا, چھوڑ دیا. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا ایک بلڈ اپ بناتے ہیں, پہلے ڈھولکیاں شولکیاں شروع ہوتی ہیں, پھر مائیوں ہوتی ہیں, پھر جا کے فائنل آپ کا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ماحول بنانا. تو ہم نے تو ماحول بنا دیا. آپ نے ڈھولکیوں والا ماحول کیمپ لگا کے بنا دیا ہے. ہم نے جس چیز کا کام ہے اسی چیز کی لگانی ہے نا. ڈھولکی نہیں لگائی, ہم نے کرکٹ کا کیمپ لگایا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی ٹیم کے ساتھ ہم مینار پاکستان میں گئے. ہمارے جو کیپٹن ہے شاہین شاہ آفریدی, ہمارے جو لیڈر ہیں, ان کی سالگرہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے لائیو دیکھی, کیک کاٹا انہوں نے, ٹھیک ہے, ماحول بنا دیا ہم نے. شاہین آفریدی بھی انجوائے کر رہا ہوگا کہ یار دیکھو میں توقع ہی نہیں تھی کہ میری جو سالگرہ ہے وہ میں ہزاروں لوگوں کے اندر مناؤں گا. لاکھوں لوگ نا, اسکرین پہ بھی تو لائیو جا رہا تھا وہ. اچھا سانو بھی پا لیا تو کیوں نہیں, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جو کرکٹ میں نے دیکھا ہے, تو جو کرکٹ لور ہے کیسے ہو سکتا ہے بنا دیکھے پورا. سو لاکھوں لوگوں کے درمیان یا ان کی موجودگی میں آن لائن یا فزیکلی انہوں نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی, زبردست. سو ہم نے لاہوریوں نے, لاہور قلندر نے اور پاکستان کے نوجوانوں نے ایک میسج دے دیا کہ شاہین وی لو یو, یس یو آر آور ٹرو لیڈر اینڈ کیپٹن. سو ماحول ہم نے بنا دیا. اور ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وننگ از این انوائرمنٹ, یو کریٹ دا انوائرمنٹ اینڈ یو ول سی دا ڈفرینس. اور حارث رؤف, شاہین شاہ آفریدی, آصف علی آپ کا ایک نیا اچھا چہرہ, بہترین ہارڈ ہیٹر ہے, اور دنیا کی کرکٹ میں مجھے ہم دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. شاہین شاہ آفریدی انٹرنیشنل کرکٹ میں اگر پرفارمنس کی بات کریں تو ہمیں اس طرح کی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی جس طرح توقع کی جاتی ہے شاہین شاہ آفریدی سے. حارث رؤف اگر ایک میچ میں اچھی بالنگ کر رہا ہے تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک دو میچز میں وہ اتنا اچھا وہ بھی نہیں پرفارم کرے جتنی ہم توقع کرتے ہیں حارث رؤف پرفارم کرے گا. تو ظاہر ہے اپنی توقعات کو کنٹرول کریں, جو سانو نظر آ رہے ایسی وہی کرنا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. توقع بھی تو حارث اور شاہین نے دلوائی ہے, ہمیں توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں, دیکھیں پھر ہم اسی لیے پھر ہم دکھی نہ ہوں. ٹھیک بات, ٹھیک ہے, ہم دکھی نہ ہو کہ جو ہمارے سٹارز ہیں جن سے ہمیں امید ہوتی ہے, ایک ہوپ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, یہ لاہور قلندر کے لیے کھیل رہے ہیں, یہ جس ٹیم کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں یہ پرفارم کریں گے. لیکن جب وہ نہیں کرتے, ہاں جی, جب وہ پرفارم نہیں کرتے تو ہمیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے. ایز اے کرکٹ فین میں بات کر رہا ہوں. تو PSL میں اسپیشلی یہ 3-4 پلیئرز جن کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی پرفارمنس سے آپ کو توقع ہے کہ جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہے, یہ لوکل ٹورنامنٹ ہے, PSL کا پاکستان کا برانڈ ہے, ان کی پرفارمنس ڈفرینٹ نظر آئے گی, توقعات کے مطابق ہمیں ان کی پرفارمنس نظر آئے گی. یہ 4-5 پلیئرز کے بارے میں بتائیں. سر آئی ایم نو باڈی ٹو جج دیم. میں نے یہی آپ سے عرض کیا, میرا کام تھا ماحول بنانا, ماحول میں نے بنا دیا. اب فینس جانے اور پلیئرز جانے, جیت پلیئرز کی ہے, ہار میری ہے. جیتیں گے تو فینس ان سے پیار کریں گے, ہاریں گے تو مجھ پہ اعتراض کریں گے. اب آپ نے وہ انوائرمنٹ آپ نے ایک خوبصورت سا اسٹوڈیو بنا دیا. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے خان صاحب کہ اس میں آپ ڈلیوری کیسے دیتے ہیں. وہ جو آپ کے اونر ہیں وہ آ کے آپ کو ڈلیوری نہیں دلا سکتے. وہ جتنے مرضی بڑے آدمی ہوں, جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہوں, وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اب رول آپ کا آ گیا. آپ نے لائٹیں کیسے کرنی ہے, انہوں نے آپ کیمرے کون سے ہونے,